نہیں پتا تھی، ہمیں تو ان کے دین کی طرف بلایا ہی نہیں گیا۔ یہ میلاد منانا دعوت دین ہے۔ میلاد منا کے محدث ابن جوزی نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ حضور کی آمد کی شانیں بیان کر کے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ سبحان اس اللہ۔ دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ آؤ اس نبی کا دامن تھام لو جن کا دامن تھامنے میں ہی انسانیت کی نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تم جو چیز چھپاتے تھے نبی اسے بیان کرتا ہے۔ تم چھپاتے تھے نبی بیان کرتا ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہودی نے، اس دور کے ایک یہودی نے رسول اللہ کی زیارت کی، گھر گیا تورات کھول کے دیکھی۔ اس دور میں کتاب عام نہیں تھی، چھاپا خانہ نہیں تھا کتاب چھپتی ہو، ہر یہودی کے گھر کتاب نہیں تھی۔ پورے ضلع میں کوئی ایک یہودی ہے جس کے گھر کتاب ہے، باقی یہودی اس کے گھر جا کے پڑھتے تھے، کیونکہ ورق عام نہیں، کتاب عام نہیں۔ جس یہودی کے گھر کتاب تھی وہ حضور کی زیارت کر کے گیا، کتاب کھولی، حضور کی شانیں پڑھی، سمجھ گیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ اس نے ورق پھاڑے، اس نے کہا اگر دوسرے یہودیوں نے آ کے یہ صفحے پڑھ لیے تو وہ حضور کیا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس نے وہ صفحے نکالے، دیوار میں ہاتھ سے سوراخ کیا، کچی دیواریں ہوتی تھی، دیوار کے اندر ورق رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، وہ ورق دیوار کے اندر چھپا دیے۔ دوسرے دن پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہتے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دلیل دیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا وہ جو دیوار میں صفحے چھپا کے آئے ہو ان پر میری جو شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ سنا دو۔ کیا ان پر نہیں لکھا آخری نبی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گا؟ اور کیا میں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھائی؟